السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام کو رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں قرآن مجید کا اگلا سوا پارہ کا ترجمہ، تلخیص و تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں سورہ بقرہ کے 19 رکوع اور سورہ آل عمران کے ابتدائی 3 رکوع شامل ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس میں سوا سپارہ جو ہمارا ہو رہا ہے وہ سیقول کا 3/4 سپارہ اور تلک رسول کا آدھا سپارہ، اس طرح ہم سوا سپارے کا ترجمہ، اس کی تلخیص اور کہیں جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس کے اشارے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرے، اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی کشمکش میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہونا چاہیے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان کے بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ خدا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد جو حکم آیا تھا اس میں روزہ رکھنا ہی ضروری قرار دیا گیا۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ مجھے پکارنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے روزے کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ تم راتوں کو کھاؤ پیو، شب کی سیاہی دھاری سے سفید کی دھاری نمایاں نظر آئے، جب تک کھاتے پیتے رہو۔ رات تک اپنا دن، صبح صادق سے لے کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے کے قریب مت جاؤ، اور اللہ کی باندھی ہوئی جو حدیں ہیں ان سے کے قریب مت پھٹکو، ان حدوں کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نہ تو آپس میں حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے مت کھاؤ،
اور نہ حاکموں کے آگے غلط طریقے سے گواہیاں دو۔ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی ہوئی صورتیں کیا ہیں، کبھی چاند کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان سے کہو کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ ایک تاریخی چیز ہے جس سے لوگوں کو تاریخ کا پتہ لگتا ہے۔ ان سے کہو کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو۔ احرام باندھنے کے بعد یہ لوگ گھر سے دروازے سے نہیں آتے تھے، پیچھے سے آتے تھے۔ کہا کہ پیچھے سے گھروں میں داخل ہونا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، دروازوں سے داخل ہو۔ اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، مگر تم اپنی طرف سے کوئی زیادتی مت کرو، اتنا ہی دو بدلہ لو جتنا وہ کرتے ہیں۔ ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، کیونکہ لڑائی کا مقصد ہے فتنے کو ختم کر دینا اور امن و امان قائم کر دینا۔ حرام مہینے جو اللہ نے رکھے ہیں، ماہ حرام کا بدلہ راہ ماہ حرام ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا۔ لہذا جو تم پر دست اندازی کرے تم بھی دست اندازی کرو۔ عرب میں کچھ مہینے تھے جن میں لڑائی حرام تھی۔ اگر کوئی دوسرا حملہ کرتا ہے تو اس پر کا جواب دیا جائے گا، اپنی طرف سے حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اس لیے کہ نیت جب کر لی ہے تو اس ارادے کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے۔ قربانی کرنا لازم ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا قربانی کے علاوہ وہ روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کو زمانے آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی کرے، جس کو حج تمتع کہتے ہیں، کہ اس کے اندر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح 10 روزے پورے کرے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرو۔ خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ جو نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ جاہلیت کے زمانے میں مزدلفہ میں ٹھہرنا لوگ سمجھتے تھے کہ مناسب نہیں ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے کہ آتے ہوئے مزدلفہ میں قیام کرو۔ جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اللہ کا ذکر کرو۔ اپنے خاندان کی بڑائیاں کرنے کے بجائے اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کے یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اس کے لیے دونوں جہان کی بھلائیاں ہیں۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب کو چکاتے دیر نہیں لگتی۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت اچھی لگتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر بار بار وہ خدا کو گواہ بناتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فساد پھیلائے اور انسانی نسل کو تباہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی تھی۔ جو بھی ان میں سے اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جو قوم ان کی ناقدری کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی سزا سے وہ بچتی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے،
جن لوگوں نے ایمان کی راہ اختیار کی بظاہر ان کے لیے مشکلات ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ مذہب کی اصل تاریخ یہ ہے کہ ابتدا میں سبھی لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلاف رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی، صحیح راستہ اختیار کیا، کچھ لوگ اپنی بات پر اڑ گئے، غلط راستہ اختیار کیا۔ اس طرح ایک مذہب سے بہت سارے مذہب بنتے گئے۔ اللہ کی روشن ہدایت پانے کے بعد حق کو چھوڑ کر انہوں نے مختلف طریقے نکال لیے، اس لیے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اختلاف مذہب نے پیدا نہیں کیا، اختلاف خود انسانوں نے پیدا کیا۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کسی قربانی اور مشکل سے گزرنے کے بغیر ہی تمہیں جنت مل جائے گی؟ حالانکہ جب بھی ایسے تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں کہ ان پر سخت مصیبتیں آئی ہیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں ہم کیا خرچ کریں؟ جو بھی تمہارے پاس زائد مال ہے وہ اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ ان سے کہو کہ حرام مہینوں میں لڑنا بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ امن کو پسند کرتے ہیں۔ حرام کے مہینوں میں اللہ تعالیٰ امن چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ اس کی عبادت کر سکیں۔ حکم دیا گیا ہے کہ مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اسی طرح اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں بہت پسند ہو۔ پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو کہ وہ گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک باز لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنی مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے میں استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی نہ ہو، بلکہ اپنی صداقت کو ظاہر کرنا ہو اور جھوٹ کو اپنے چھپانا ہو۔ اللہ کے پاک نام کو اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے استعمال مت کرو۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اگر انہوں نے طلاق دے دی تو ٹھان لی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ سب پر اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اگر رخصت کرنے والا دوبارہ طلاق دے رہا ہے تو سیدھی طرح یا تو عورت کو روک لے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دے۔ رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس کو واپس لو۔ اگر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے 3ری مرتبہ بھی طلاق دی تو پھر عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے نہ ہو جائے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو عدت پوری ہونے تک
ان کو رکنا چاہیے، یا تو بھلے طریقے سے ان کو روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ ستانے کی خاطر انہیں روک کے رکھنا یہ زیادتی کی بات ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر تم اس میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت کرنا چاہیں۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن رو کے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کریں۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ وہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نفقہ دیا جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے احکام صاف صاف بتاتا ہے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا کہ جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہ ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رائے خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک تھوڑی تعداد کے سوا سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ہر ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں عطا ہوئی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ پھر طالوت جب لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، اس کا جو پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سبھی دریا سے سیراب ہوئے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں۔ اب تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمول ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، صحیح بات غلط بات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی ناحق کا انکار کرے کہ اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص نے
اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال. یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے. وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، وہ دکھ دیتے ہیں اور ان کا اجر رب کے پاس ہے. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر. اللہ بڑا فراغ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت ملی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. حضرات، آپ کی خدمت میں یہ 1.25 سپارہ، جس میں سیقول کا 3/4 اور تلک رسول کا 1/4 سپارہ ہے، 1.25 سپارے کا خلاصہ، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قرآن پاک کی برکت سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے قرآن مجید کے 1.25 پارے کا ترجمہ، تلخیص و تفسیر آج رات آج شب دیکھنا نہ بھولیں. حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ. اجازت دیجیے اپنے دوست محمد ثناء اللہ خان قاسمی کو. خدا حافظ.